الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد أحمد حبيب إله العالمين بأبي القاسم محمد وآله يا لله الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين پروردگارا بحق حسین و آل حسین مجلس میری بارگاہ قبول منظور کچھ یا اللہ حاضرین مجلس بانیان مجلس حاضر شریکی کروا کچھ یا اللہ مجلس فیض دنیاوی و ثواب اخروی تھوب سویلوی میں نصیب کچھ یا اللہ مجلس کن دی سنت حسنوں دی عقیدوں دی چھس کن دین کن دی دیابت دی کر پر پروگرامہ غیر وی صرف صالحین عطا اپوں بین اسپیر صوفین خدا بندہ دی مجلسی ثوابی حصے غیر گلکھن کن لطف سے علماء سادات دی منصور خدمت میں گلکھن گاہ مؤمن چک دی ارواح کن لطفنے کن درجات بلند کچھ یا اللہ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مریضوں پر شفا کچھ یا اللہ روزگار کن لہی نظری کا روزگار فراہم کچھ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کا استحکام سجدے کچھ یا اللہ حکومت اسلامی ایران حکومت اسلامی عراق حزب اللہ لبنان حرمت مکہ و مدینہ شر اشرار رشید رسول سے جو یا اللہ عزاداران سید شہداء دنیا کی گامل سے میرے زمانی محفوظ ہو یا اللہ علماء اعلام مراجع ازام رہبر عالی قدر عزاداران سید شہداء پروردگار زمانی یزیدیت دیگر شومی شریشی دینے یا رسول سے جو یا اللہ مولا امام زمانی ظہوری تعجیل کو چو یا اللہ خدا مندہ دوسے دی وقت کو تصنعی باران رحمت اما میں پتھلے میں لکسی میں ضرورت میں عالم وزن پروردگارا میں لکسی یہ شجد نظر شامل حال یا سے میں رکول احمو کو انارے یا میں یہ رحمت نظر کا پروردگارا میں دے یہ رحمت جو ملکوں سے غیلہ دی مشکلات کو نشیدی نستروں سے جو یا اللہ میں گامی عاقبت بخیر بچ گیا اللہ موسم رکو ملنگ گامی حالتی بارین و بہتر ہوا فری گاما سس کا چک بے سے بار محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو باہر بارش ہو رہی ہے اس لیے مومنین کے لیے باہر جگہ کی مشکلات ہیں تھوڑی سی ادھر ادھر ہو جائیں تو انشاءاللہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے جہاں کہیں جگہ کی تنگی ہو قرآن کی آیت ہے اگر آنے والوں کے لیے جگہ دے دیں قیامت کی تنگی کے وقت خدا بند عالم جگہ فراہم کرے گا انشاءاللہ مولا امام زمانے کی ظہور میں تعجیل کے لیے یا قائنات سادات کی طول عمر اور ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات اللہم صلی علی محمد ایک فقہی مسئلہ جو ذکر کرنا میرے موضوع کا حصہ ہوا کرتا ہے تو جو عام طور پر جو ایسے مسائل کو میں چن کے لے کے آتا ہوں جو مبتلا ہو مبتلا اسے کہا جاتے ہیں جو روز مرہ یا ہمیشہ واسطہ ہمیں ان سے پڑھتے ہیں تو ان میں سے ایک یہ ہے نکاح میں
ہماری فقہ کے مطابق ایک انقطاعی ہے، ایک دائمی ہے۔ دونوں کے محرمیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں شرعی حیثیت کے حوالے سے کوئی فرق نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، انقطاع کہتے ہیں جس کی مدت معین ہو، اور دائمی کہتے ہیں جس کے لیے کوئی لمٹ نہ ہو، یعنی ہمیشہ کے لیے ہو۔ اب ہمیشہ کے لیے آپ کہیں اینڈ تو نہیں لگا سکتے، ہمیشہ ہے، لیکن انقطاعی کے لیے ہے کوئی محدود ٹائم پہ عقد کیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں از نظر شرعی حوالے سے ہونے میں کوئی اشکال نہیں، اولاد کے حوالے سے کوئی نہیں، محرمیت کے حوالے سے کوئی فرق نہیں، مگر بہت کچھ فرق بھی ہے۔ ایک دوسرے کے وارث یعنی حصے میں، میراث میں حصہ دار ہونے کے لیے انقطاع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دائمی میں ہے۔ شوہر کے اوپر بیوی کے کسی قسم کے اخراجات خود عقد نکاح میں انقطاع میں نہیں ہے، بیوی کو کوئی حق نہیں ہے، سوائے حق کے زوجیت جو ہے وہ بھی محدود پیمانے پر ہے۔ لہذا جو برابر شرعی جو قانون ہے جس میں کسی کنڈیشن رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ دائمی ہے۔ ایک پھر امام خمینی کا یہ ہے، خدا نخواستہ کسی کے کوئی انقطاعی نکاح ہو، ایک کے مرنے کے بعد زندہ چاہے شوہر مر جائے چاہے بیوی مر جائے، مرنے والے کے جنازے کو احتیاطاً ہاتھ نہ لگائے۔ کیوں؟ زندگی تک کے لیے ان کا عقد تھا، جب مرنے کے بعد وہ سلسلہ ختم، مگر دائمی کے لیے دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ دونوں اگر صالح ہو، مومن مومنہ ہو تو جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ میں کوئی کیونکہ دائم کہا ہے، دائم کے لیے کوئی محدود نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا سا خیال رکھیں۔ تفصیلات انشاءاللہ علماء کرام سے یہ انقطاعی اور دائمی لحاظ سے پڑھیں، دیکھیں، شرائط میں پہلے ان کی چھان بین کر لیں، اپنی لخت جگر کو، ناموس کو کہیں شادی کرنے سے پہلے ہر والے سے دیکھیں، لیکن جو برابر طریقہ ہے، قانون ہے، قانون ازدواج کا بتائیں گے۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان، محرم الحرام یہ ہمارے لیے منبر حسینی دین اسلام کی اشاعت کے لیے الحمدللہ آج کل کے اس دور میں دیکھیں اتنا یہ منبر وسیع اور اس کا دائرہ پھیل چکا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، آج مثبت انداز میں گھر گھر میں یہ پیغام جا رہا ہے۔ تو آج ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو اور اسلام ناب کو بہتر انداز میں انسانوں تک پہنچائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگرچہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں جن کا میں شروع جن سے ذکر کر رہا ہوں، شرائط کرتے ہوئے ہمارے یہاں تک بھی چیزیں آ چکی ہیں یا آ رہی ہیں، ان سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ہمیں ضمانت دیتا ہے کوئی بھی دنیا کا نظام اپنے لیے سند کمال نہیں رکھتا سوائے اسلام۔ سند کمال کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ قرآن کی روح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے عیسائی کسی مورخ اور دانشور نے کہا تھا، کاش دنیا عیسائیت کے لیے اگر ہماری مذہبی کسی کتاب میں الیوم کا کوئی ایسا اعلان ہوتا تو ہم لفظ الیوم کو لے کر پوری دنیا میں عیسائیت کی ہم تبلیغ کرتے، لیکن ہمارے لیے سند کمال کا الیوم نہیں ہے۔ یہ الیوم ہمارے لیے ہے۔ کہاں پر ہے الیوم؟ آج کا دن سے مراد کون سا تھا؟ جو مقام غدیر خم میں پروردگار عالم نے اس دین کو کمال کی سند کے طور پر الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کی سند اگر ملی ہے تو اسلام کو ملا ہے۔ آج الحمدللہ وہ اسلام ہمارے پاس ہے، آج وہ اسلام ہمارے لیے نظام زندگی ہے، آج وہی قرآن ہمارے لیے نصاب حیات ہے۔ عزیزان محترم، اتنے ہونے کے باوجود تقریباً پچھلے 2 سال پہلے میرا ایک موضوع تھا جامع مسجد میں، مجھے اس میں بہت ہی میں نے کوشش بھی کی تھی، واقعاً
غالب اسلام کے مغلوب مسلمان، یعنی اسلام غالب ہے، اسلام غالب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن مسلمان ہر محاذ پر مغلوب ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی غالب اسلام کے مغلوب مسلمان، یہ کیوں ہوا؟ جبکہ قرآن مجید نے اعلان بھی کیا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ یہ غالب کیوں نہیں آ رہا؟ اگر دیکھیں غالب آیا ہے نظریاتی محاذ پر، اسلام آج بھی غالب ہے، لیکن عملی میدان میں آج بھی شکست کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہمارا نظریہ کہیں اور ہے، عمل کہیں اور ہے۔ عملی طور پر ہم ثقافتی یلغار ہیں، نظریاتی طور پر اس لیے خدا نے خود اس کی ضمانت لی تھی، قرآن مجید مٹے گا نہیں، قرآن مجید میں تحریف نہیں ہوگی، قرآن مجید میں تنسیخ نہیں ہوگی، اس لیے اس کی قرآن کی ضمانت اللہ نے خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اس کے شارح جو ہے محمد و آل محمد ہے، سیرت محمد و آل محمد ہے، سیرت پیغمبر ہے، آل نبی کا پیغام ہے، یہ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس کی ضمانت پیغمبر دے کے گئے ہیں، یہ پیغمبر کی میراث ہے۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یرد الی الحوض۔ میرے نبی چھوڑ کے گئے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے تو دوسرے میری آل ہے، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے حوض کوثر تک۔ لیکن آج ہوا کیا؟ یہ دونوں آپس میں ایک ہیں، قرآن و اہل بیت خراب ہے تو ان کے ماننے والے آپس میں سازش کا شکار ہو کر ایک دوسرے کو، کوشش یہ ہونی چاہیے تھی ان دو پیغام کو لے کر دنیا کفر و شرک کے مقابلے میں جمع ہو کر مسلمان بناتے، لیکن آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو مسلمانوں کو کافر بنانے پر بڑا زور لگاتے ہیں، کافر کو مسلمان بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ یہ المیہ ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ آج اسی اسلام کے نمونے کہاں پر بنا کے آتے ہیں، اسی اسلام کے لیڈر کی تربیت کہاں ہوتی جا رہی۔ آپ نے دیکھا یہ حالیہ دنوں میں، آپ یہ دیکھیں اسی 20ویں 21ویں صدی میں، آپ لیکن اس سے پہلے کے نہ جائیں، 20ویں صدی میں دیکھیں امریکہ میں، اسرائیل میں جن کی تربیت ہو جاتی ہے، دور حاضر میں سب سے بڑا دہشت گرد، اب آپ دیکھیں اسلام کو اتنا بدنما کر دیا، اسلام کو اتنا بدنما کر دیا، اسلامی ٹیررسٹ کے نام سے اسلام ایک دہشت گرد نظام کے طور پر سامنے لایا گیا۔ جبکہ آپ یہ داعش کے اس پہ دیکھیں، جھنڈے پر دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، لیکن دنیا کا کون سا ظلم انہوں نے نہیں کیا؟ کس کے خلاف؟ اس کافر کے خلاف نہیں، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے انسانیت سوز مظالم کیے، اور اس کے امیر المومنین بناتے کہاں سے؟ اس کی تربیت کہاں دی جاتی ہے؟ آپ نے اس حالیہ میں ایک مثالیں دے رہا ہوں، اسلام کو کس حد تک مٹائے جا رہے ہیں، اسلام کے نقشے کو کس طرح خراب کیے جا رہے ہیں۔ یہ داعش کس چیز کا مفہوم ہے؟ داعش کس چیز کا ہے؟ آپ جانتے ہیں، یعنی کہ داعش یہ عراق اور شام کے جو آپس میں وہ کر کے ایک حکومت بنانے کے لیے، یعنی کہ ایک ریاست بنانے کے لیے ان کے جو ذمہ دار کی جو تربیت کی گئی وہ اسرائیل میں یہودیوں یہاں کی گئی، لیکن مسلمانوں کو اس کے ایسا وہ کیا پاکستان تک اس کے لیے حمایتی بن گئی۔ کیوں؟ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، امریکہ نے مسلمانوں کو خصوصاً ہمارے پاکستان میں سب سے دنیا کا، کیونکہ پاکستان ایک تقریباً کوئی 66 سے 70 کے قریب اسلامی دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو نیوکلیر پاور ہے۔ اس ملک کو ختم کرنے کے لیے، یہاں پر اس دہشت گردانہ نظریے کو ترقی دینے کے لیے 120 ارب ڈالر پاکستان میں خرچ کیے، 120 ارب ڈالر، اور 40,000 دینی مذہبی سینٹر بنائے گئے۔ اس بیچارے اسلام کی تبلیغ کے لیے کیا؟ نہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کے نقشے کو خراب کرنے کے لیے، اور اسلام کے وارثین کی سیرت کو خراب کرنے کے لیے۔ یہ ہے ہمارے ہاں ہے، یہ یلغار ہے۔ ان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے جی؟ ہوش کے ناخن لینا چاہیے
کہ ہمارے لیے منظم طریقے پر سوچ وچار کے ساتھ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ان عزاداری کے پیغام کو ایک رسم کے طور پر نہیں بلکہ عزم کے طور پر ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ عزم کے طور پر معاشرے کے اندر سسٹم کو چینج کرنے کے لیے، آنے والے یلغار کو روکنے کے لیے۔ ان کے ہاں اگر آپ دیکھا جائے، انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو خراب کرنے کے لیے جو ثقافتی طور پر 3 چیزوں پر مغرب نے حملہ کر دیا مسلمانوں کے، 3 چیزوں پر۔ نظام معیشت پر ایک کس طرح سے کیا، میں آپ کو اختصار کر کے آگے لے کے جاؤں۔ نظام معیشت پر، نظام تعلیم پر اور سماجی حالت پر، ان تینوں پر انہوں نے ایسا قبضہ کر لیا۔ آج مسلمان ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب نکلنے کے لیے مشکل ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ رہبر معظم کے نظریے کے مطابق انشاءاللہ مستقبل قریب میں وہ کامیابی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ معیشت کو کیا بنایا؟ دنیا میں آپ دیکھیں انٹرنیشنل، اگر آپ دیکھیں جہاں پر اگر انٹرنیشنلی اگر کہیں پر کوئی تجارت ہوتا ہے یا ٹریڈ ہوتا ہے، خصوصاً اوپیک جو تیل کے ذریعے سے دنیا کے نظام کو اگر چلانا ہے تو ایگریمنٹ ہے کہ ڈالر میں یہ ہوگا۔ دنیا میں معیشت کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیشہ کسی بھی معاشرے کے لیے اس کے فائنینشل سسٹم، اس کے جس طرح ہمارے جسم کے اندر خون ہے، اسی طرح معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، حکومتوں کے اندر، انسانی معاشرے میں معیشت کی اتنی ہی حیثیت ہے جتنے ہمارے خون جسم کے اندر خون ہے۔ اب انہوں نے اس کو کیا کرتے جی کور کر لیا، وہ کور کر لیا اور پوری دنیا آپ دیکھیں، پورے پاکستان کو آپ یہ دیکھیں، پوری معیشت اوپر نیچے ہونا، منٹوں میں اوپر منٹوں میں نیچے، جو ڈالر اوپر ہے ڈالر نیچے ہے۔ اب ہماری جتنی بھی اثاثے تھے سارے اب گروی رکھتے جا رہے ہیں، کس لیے؟ ترقیاتی کاموں کے لیے نہیں، بلکہ سود کے جو قرضے ہیں، قرضے کو اتارنے کے لیے قرضہ لیا جا رہا ہے۔ لیکن سود کو قرآن نے کیا قرار دیا ہے؟ خدا کے ساتھ جنگ، اللہ کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حرام ہے، لیکن اب آپ دیکھیں حرام کبھی بابرکت نہیں ہوتا، حرام میں کبھی برکت نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ ڈیفالٹ کی طرف ہوتی ہے، ظاہری طور پر وہ سامنے آ جائے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں نظام معیشت کو ایسا کنٹرول کر لیا ڈالر کے ذریعے، ڈالر ہی کے ذریعے سے اوپر، ڈالر ہی کے ذریعے نیچے۔ اب اس کے لیے بلاک بن رہے، خود دنیا 2 بلاک میں تقسیم ہو رہی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے، تاکہ ان کے نظام معیشت کے جو انتہائی عالم اسلام کے رگ حیات پہ انہوں نے پکڑ کے رکھا ہے، ان سے انشاءاللہ مستقبل قریب میں چھٹکارا ہونے کی راہ ہموار ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تعلیم کے لیے کیا بنایا انہوں نے؟ اپنی زبان کو، انگریزی کو دنیا کے ہر جگہ پر، جب تک کسی کو انگریزی نہیں آتی ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں شمار ہوتا، نہیں ہے جی، انگریزی نہیں ہے تو کیا ہے جی؟ کوئی نہیں ہے انگریزی تعلیم نہیں ہے، انگریزی علم کا ایک ذریعہ ہے، انگریزی میں علم نہیں ہے، علم انگریز کا محتاج نہیں ہے، انگریزی میں اس کے مخالف نہیں، انگریزی اب کیوں ایسا بنایا، سسٹم ایسا بنایا کہ انگریزی کے بغیر خصوصاً اسلامی دنیا میں، لیکن ابھی آپ چین نے دکھا دیا کہ انگریزی کے بغیر میں ہم ترقی کر سکتے ہیں، انگریزی کو ہے ہی نہیں ان کے پاس، انگریزی کو نظام تعلیم بنا دیا، انگریزی کے بغیر تعلیم یافتہ ہی نہیں ہوتا، قوانین سارے ہمارے پاکستان کے اندر آ گئی، قومی زبان ہمارے اردو کہتے ہیں، دفتری زبان انگریزی ہے، جب تک انگریزی نہ بولنا آ جائے وہ معاشرے کا کوئی اچھا فارم نہیں سمجھا جاتا۔ کیا ہمارا قرآن انگریزی میں ہے؟ رسول کی سیرت انگریزی میں ہے؟ ائمہ کی حدیث انگریزی میں ہے؟ سیرت صحابہ انگریزی میں ہے؟ نہیں ہے، انگریزی میں نہیں ہے، ہم انگریزوں کے غلام ہیں۔ انگریز یہاں سے نکل تو گئے ہیں لیکن ان کے آثار سے ہم نہیں نکلے، ہم ابھی تک آزاد نہیں ہو گئے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کتنی مشکل
آپ کا مسئلہ آپ یہ دیکھیں صورتحال ہے کتنی مشکل ہے ہمارے لیے حاصل کرنا، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں، ذہن ہماری میموری کو آپ دیکھیں. آپ ہاتھ میں موبائل رکھتے ہوں گے اور آپ کی لیفٹ ٹاپ بھی ہوگا، جب اس کی میموری فل ہو جاتی ہے، جگہ کم ہو جاتا ہے، سے جواب جاتے ہیں ہماری میموری کے اندر جگہ نہیں ہے لہٰذا کچھ ڈیلیٹ کر دیں. میموری یعنی ذہن. ہمارے ذہن میں الفاظ کا ایک ہجوم ہوتا ہے. تعلیم ہم کیسے حاصل کرتے ہیں پھر بھی ہم صحیح ہیں. کیوں؟ گھر میں بلتی بولتے ہیں، گھر میں بلتی، ٹیچر کی پڑھائی اردو میں، کتاب انگریزی میں. اب آپ دیکھیں ذہن کے اندر الفاظ کا کتنا ہجوم ہے، ہمیں کس مشکل میں ڈال کے ہو گیا. لیکن جب آپ چائنا کو دیکھیں، گھر میں بھی وہی چائنیز، ٹیچر کے گفتگو بھی چائنیز، کتاب بھی ان کے لیے کیا مشکل، انگریزوں کے لیے کیا مشکل. ماں باپ کی بولی بھی انگریزی، ٹیچر کے طریقے تدریس بھی انگریزی، نصاب تعلیم بھی انگریزی. ان کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے اتنی مشکل. اب ہم آگے بڑھ کیسے جائیں؟ لہذا نظام تعلیم کو ایسا کور کر لیا، انگریزی پڑھنے والے نہیں ہوتا. آپ میری اپنی ایک مثال ہے. ہم مولویوں کے لیے ایک جو دینی تعلیم کے عربی اسلامیات کے ایک سلسلہ شروع کیا دینی مدارس کے لیے، جس کے پہلے 5 جو اوقاف تھے بورڈ تھے، اب پچھلے سال سے 5 اور بنائے دینی تعلیم کے لیے، مدارس کے لیے، جو جدید علوم کے ساتھ تاکہ ان کو پڑھائے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں اسلامیات ہیں، اردو ہے، سب کچھ ہے، عربی کے ہیں، قرآنی آیات ہے، احادیث ہے، ان کے لیے ہونا تو چاہیے، سبجیکٹ وائز کوئی ٹیچر ہونا چاہیے. اب مولویوں کے لیے دے دیا. اب سلطان الفاضل شیعہ فقہ کے لیے سلطان الفاضل کہتے ہیں جو بورڈ ہے. اس کا لاہور میں جب میں پڑھ رہا تھا، میں نے اس کا سلطان الفاضل پاس کر دیا. تو یونیورسٹی آف پنجاب میں اس کے لیے ایک پیپر ہوتا ہے، یعنی 4 پیپر اگر کوئی دے تو اسے بی اے کی ڈگری مل جائے گی. یعنی ہے تو مدرسے کی تعلیم تھی، لیکن اگر اس کے کمپلسری 2 ہے، 2 اختیاری مضامین اگر کوئی دے تو بی اے کی ڈگری اس کو برابر کالج جو ڈگری ہوگی وہ آپ کو دی جائے گی. ہم چند لڑکے تھے، ہم نے ایک امتحان دے دیا. امتحان ہم نے یونیورسٹی میں دے دیا، پاس بھی ہو گیا اور رزلٹ کارڈ بھی دے دیا. آپ نے بی اے پاس کر لیا، وہ بھی دے دیا، ڈگری نہیں دی. رزلٹ دے دیا، ڈگری نہیں دی. وائس چانسلر تک ہم گئے، وائس چانسلر تک گئے، ہمیں ڈگری کیوں نہیں دے؟ آگے سے اس کا جواب تھا، مولوی صاحب یہی لے کے چلے جاؤ، انگریزی کے بغیر بی اے کی ڈگری کہاں سے آ گئی آپ کو؟ پھر آپ نے یہ فارم ہم سے لیا، ہمیں ایگزام کیوں نہیں؟ یہ ضیاء الحق نے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے نکالا ہے. پاکستان جیسے ملک میں بغیر انگلش کے آپ کو ڈگری بھی ایک کہاں سے آ گئی؟ یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ضیاء الحق نے خواہ مولویوں کو کور کرنے کے لیے کیا ہے. آپ اپنی نظام تعلیم کو آپ نے ابھی تک نہیں سمجھا. بغیر انگریزی کے پاکستان میں کوئی ڈگری چلتی؟ یہ ہے ہماری صورتحال. بغیر انگریزی کے نہیں ہے. اب انہوں نے قبضہ کیا نہیں کیا نظام تعلیم پر بغیر انگریزی کے. کیا قانون سارے اسلامی قوانین سر انگریزی میں ہے؟ وہی کیا انگریزی میں؟ ہاں، یہ مجبوری ہوتی ہے ہمارے اللہ کی طرف سے، وہی انگریزی زبان میں یہاں ہمیں پڑھنی پڑتی. اور سب سے ہماری بھی بدبختی ہے، میں جتنے بھی طالب علم آتے تھے ہمارے یہاں پر، ہم مدارس میں رہنے والوں کا بڑا قصور ہے، جتنے بھی باہر سے آتے تھے، مثلا آپ فلپین سے یا مثال کے طور پر انڈونیشیا سے، ملائیشیا سے، جہاں اسلامی کنٹریز ہیں، وہاں سے جتنے بھی ایران میں اسٹوڈنٹ دینی تعلیم حاصل کرنے کے طلبہ آتے تھے، سب عربی زبان بولتے تھے. جو عربی ہمیں زبان نہیں آتا، ہم صرف کتابیں پڑھتے ہیں. پاکستان ہندوستان کے طلبہ صرف کتابیں پڑھتے ہیں، زبان نہیں آتی ان کو. جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں آپ لوگوں نے کہاں سے سیکھا؟ پھر آپ لوگ بھی عجیب ہیں یار، آپ لوگ مدرسے میں آئے ہیں، نبی کی زبان کو سیکھے بغیر آپ عربی پڑھنا چاہتے ہیں.
ان کے ہاں ایسا تصور، لیکن ہمارے ہاں صرف کتابیں پڑھے، ضرب یضرب پڑھ لے لیکن بولنا نہ آ جائے۔ یہ نظام تعلیم عربی میں کسی بھی زبان میں علم ہو سکتا ہے، علم کے لیے زبان ایک ذریعہ ہے، خود زبان علم نہیں ہے، لیکن انگریزی نظام تعلیم پر اس حد تک فوکس کر لیا، اس یلغار نے ہمیں اتنا مغلوب کر دیا، آج ہم بغیر کسی انگریزی پڑھے والے کو ہم تعلیم یافتہ ہی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہمارے نظام تعلیم کا ایک بڑا قصور ہے یا سوچا نہیں جا رہا، جس پر پچھلی حکومت نے تھوڑی بہت کچھ آوازیں بلند کی تھی، لیکن وہ بھی کہاں ہونے دیتے، جس کے سارے اختیار کہیں اور ہے تو ہونے کہاں دیتے۔ تیسری چیز جو انہوں نے قبضہ کر لیا، آج تک اس میں ہم پھنسے ہوئے، میں آپ کو انشاءاللہ کل سے نکالنے اس میں کیوں پھنس گئے، اتنے جامع نظام کے ہونے کے باوجود ان کے وجوہات کیا ہیں، پھر انشاءاللہ نکلنے کے اسباب کیا ہیں، ان کی طرف جائیں گے۔ آج میں آپ کو ان تین چیزوں کے بارے میں بتاؤں۔ تیسری چیز جو ثقافتی طور پر، جو سماجی طور پر انہوں نے قبضہ کر لیا، وہ کیا ہے؟ وہ لباس۔ لباس کے اوپر انہوں نے ایسا قبضہ کر لیا ہے، پینٹ شرٹ کے بغیر انسان کی شخصیت ظاہر ہی نہیں ہوتی۔ قمیص شلوار میں تو مرا اصل دوتا چکا گلپن مجھے گل پینٹ شرٹ کو مچینا اللہ اکبر، یہ 3 پیس میں آ گیا، 2 پیس میں آ گیا، یہ کہہ کر اتنے غلام ہو گئے جس اس کے لباس کو پہنتے ہوئے نماز میں مکروہ ہے۔ اب نماز میں مکروہ کیوں؟ اللہ کو یہ اتنا انہیں مکروہ 2 وجہات کی بنا پر۔ مثلا اب تک لباس پہن کے نماز پڑھنا کراہت کس لیے؟ ایک خود کے لیے تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے، بیٹھنے اٹھنے میں تکلیف ہے تو ناپسند ہے نا، کراہت کو مانے ناپسند۔ ایک ناپسند لباس ہے جو خود کو تکلیف میں کیوں ڈالنے ہو، ایزی ہو کر آسانی سے بیٹھ جاؤ۔ کہیں محفل میں کوئی کمی شلوار والے کو بٹھاؤ، پینٹ شرٹ والے کو 10 دفعہ تو ادھر ہو جائے گا، 10 دفعہ ادھر ہو جائے گا، کیونکہ اس کو بیٹھنے کا وہ بھی نہیں ہو، اس لیے شریعت نے قرار دیا یہ کراہت ہے۔ دوسری نماز میں اس لیے انسان کے جسم کا حلیہ بھی کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو کسی عالم دین سے کسی جوان نے پوچھا کیا جی معلوم آغا صاحب پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو نماز باطل ہے یا کیا ہے؟ عالم دین نے خوبصورت جواب دیا، پینٹ شرٹ پہننے والے تو چھوڑے، پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کی نماز کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ خود پہننے والا تو چھوڑے، جو اس کے پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی مسائل ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے جی؟ جیسے امام خمینی نے ارشاد فرمایا تھا، مجھے دنیا کے تمام لباس میں سے پاکستان کے جو لباس ہے سب سے پسند ہے، قمیص شلوار مجھے سب سے پسند ہے۔ آپ ابھی دیکھیں امام خمینی اس قسم کے کپڑے پہنتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آج سکول کے یونیفارم، جب ہم سکول پہ جاتے تھے گورنمنٹ سکول میں قمیص شلوار تھے ملیشہ ڈال کے، لیکن یہ پبلک سکول آ گیا، یہ سسٹم آ گیا۔ میں آپ کو بتاؤں پبلک سکول نے بہت سارے مثبت اثرات بھی چھوڑے ہیں، جہاں پر منفی اثرات چھوڑے ہیں، تعلیم کو کاروبار بنایا۔ بچوں کے ذہن میں علم ایک خدا کا عطیہ ہوا کرتا تھا، اب بازار میں خریدنے کی چیز کے برابر بنا دیا۔ فیس دے دو پڑھائی کر لو، ٹیچر کو پیسہ دے دو تعلیم حاصل کرنی۔ تو علم کوئی مارکیٹ میں بیچنے کی چیز نہیں تھی، بلکہ علم ذہن سے ذہن، دل سے دل میں منتقل ہونے والا ایک نور تھا۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک ایسا نور ہے جو خداوند عالم جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو روشن کر دیتا ہے۔ علم کو العلم نور، علم نور تھا، اس نور کو مارکیٹ میں کس چیز کی طرح بنایا جی؟ وہ لنڈے کے کباڑ کے سامان کی طرح بنا دیا۔ یہ بڑا عالمیہ ہو گیا، تعلیم کو عام کر دیا، تعلیم کے حوالے سے ریشو بڑھا دیا، لیکن تربیت کے حوالے سے بہت ہی گراف آ گیا، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی یہ پینٹ شرٹ کے وغیرہ وردیاں ختم، وردیاں جو قمیص شلوار تھے قومی لباس ہے،
اس کو قومیت سے ہی بچے کو پریپ نرسری سے ہی یہ بتا رہے ہیں ہم اس قمیص شلوار کے جو لباس پہنتے ہیں یہ ہمارے لیے سکول کے لائق نہیں ہے، تم نے گھر میں پہننا ہے، کام کرتے ہوئے پہننا ہے، لیکن ایک تعلیم یافتہ کے لیے پنچ شرٹ ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذہنیت ثقافتی یلغار کے اثرات ہیں۔ بے شک انسان کیسے چھٹکارا سکتا ہے؟ کیا آج ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ کریں گے کیا؟ یہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں اور چیز بھی بتاؤں، یہ ٹائی کیا ہے؟ نہ یہ کسی نہ پردہ ہے، کیونکہ کم از کم لباس پہنتے ہیں، لباس اسلامی نقطۂ نظر سے اور غیر اسلامی نقطۂ نظر سے کیا ہے؟ آپ کو یہ فرق بتاؤ۔ غیر اسلامی انسانی مکاتب میں لباس یا تو کسی ادارے کا یونیفارم و وردی کے طور پہ ہے، فوج میں ہے، پولیس میں ہے، کسی سیکورٹی ادارے میں ہے یا کسی تعلیمی ادارے میں ہے، اس کی یونیفارم ہوا کرتے ہیں، یا گرمی سردی سے انسان کے جسم کو بچانا ہوتا ہے، لباس اسی لیے۔ لیکن اسلامی تصور اس سے آگے کیا ہے؟ لباس انسان کی حیا کی حفاظت کے لیے بھی ہے، انسان کو لباس کا حیا بنا دیتا ہے۔ یہ تصور ابھی انسانی مکتب میں نہیں ہے۔ میں کل بھی ذکر کر رہا تھا، اسلام اور انسان میں فرق یہ ہے، آج اگر آپ دیکھیں انسان کو ابھی حیوان ناطق کے درجے سے ابھی اوپر اٹھایا نہیں ہے۔ علماء کرام تشریح کرتے ہیں ایک منطقی اصطلاح ہے، میں کبھی اسی مجلس میں ذکر کر رہا تھا، ابھی انسانی مکاتب نے انسان کو حیوان ناطق کے درجے سے اوپر کا نہیں سوچا۔ حیوان ناطق یعنی کیا؟ حیوان کے یعنی چلنے پھرنے والے، تولید نسل کے، نشو و نما پانے والے، نفع نقصان کے احساس کرنے والے، اپنے پیرائے کا خیال رکھنے والے، اپنے گھر بچوں کے بارے میں سوچنے والے جو زندہ مخلوق کو حیوان کہتے ہیں، جیسے گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، بکری ہے، بلی ہے، چوہے ہیں۔ انہی میں سے ایک فرق حیوان میں سے ایک یہ ہے کہ حیوان ناطق بولنے والا ہے کہ حیوان بھی ہے۔ ابھی انسان نے انسان کو اس لیول سے اوپر اٹھایا نہیں ہے۔ اسلام اس لیول سے اٹھا کر انسان کو اشرف مخلوقات کے تاج پہنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ اسلام کے پاس ہے، صرف یہ گرمی سردی کے لیے، نفع نقصان کے لیے نہیں، بلکہ انسان ایک باحیا مخلوق ہے، اس کی حیا کا بچانا لباس کے اندر ہے۔ یہ تصور ابھی انسان کے پاس نہیں ہے۔ انسان کو آپ اسی میں دیکھیں، جتنے بھی آپ دنیا میں بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، اور اس میں ہم سب بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اب انہی میں سے آپ دیکھیں، کیا کوئی یہ ٹائی جس کی قیمت آپ کو مارکیٹ میں اگر آپ جائیں، یہ ایک لحاظ سے میں نے اس کی تاریخ میں بہت کچھ کیا تھا، لیکن بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چائنا سے یہ رواج شروع ہو گیا ہے، اس میں جا کے میں نے سرچ کیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کے جو گوگل وغیرہ کی سرچنگ سے پہلے یہ کہاں سے شروع ہوا، جس کا ایک اگر آپ دیکھیں ٹائی کا جو رخ دیکھیں، نیچے ایک حصہ چھوڑا ہوا ہوتے ہیں، دو حصے ادھر باندھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سیم شکل اس کی کیا ہے جو عیسائیوں کے کلیسا کے اوپر یا ان کے قبر کے اوپر ہوتے ہیں، جس کو عیسائیت دنیا میں اپنا کیا سمجھتا ہے جی، وہ شناختی کارڈ سمجھتا ہے عیسائیت کا۔ کیوں؟ یہ کس بات کی ہے؟ اپنے نبی عیسیٰ کی، اپنے عیسیٰ نبی کو سولی پہ چڑھایا۔ سولی کس قسم کی ہوتی تھی؟ نیچے سے ایک ستون ہوتا تھا، اس کے اوپر ایک ڈنڈا ہوتا تھا، اسی سے ہاتھ باندھے جاتے تھے، اسی پر آدمی کو سولی پہ چڑھایا جاتا تھا۔ اب ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا، اب اسی کی یاد میں اب اپنے قبروں پر بھی، عبادات کی جگہوں پر بھی، عمارتوں پر بھی، اور انہوں نے اپنے آپ میں بھی یہ نشانی رکھ دی کہ ہم پوری دنیا میں احتجاج کریں گے ہمارے نبی کو شہید کیا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ نہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا، نہ عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ ان کے ہمشکل کسی کو وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ اٹھایا ہے، اور آج تک بھی زندہ ہے، اس لیے زندہ ہے۔ ایک جملہ ضرور آپ کے سامنے چھوڑ کے جاؤں گا، اس کی قدر کریں۔
ذہن میں ہے سارے انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے، حکیم حضرت عیسیٰ کو پر کیوں اٹھایا؟ اس لیے دنیا کا دستور ہے جب کوئی معصوم دنیا میں آتے ہیں اپنی عصمت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سامنے کوئی گریٹر، کوئی اس کی ضمانت دینے والا، اس کی تصدیق والا کوئی معصوم ہونا چاہیے. یہ سنت انبیاء ہے، یہ سنت عصمت ہے. آپ یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اعلان کر دیا تو ساتھ حضرت سے اس کے تصدیق کرنے والے موجود تھے. ہمارے نبی 40 سال تک نبی ہو کر بھی نبوت کے اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ کوئی تصدیق کرنے والا روئے زمین پر کوئی معصوم نہیں تھا. 40 سال تک اپنے کردار سے منواتے تو رہے لیکن نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کسی بھی بڑے کام کے لیے کوئی ضمانت دینے والا ہونا چاہیے، پھر وہ کام آگے چل سکتا ہے. نبوت اور عصمت کے تاریخ میں یہ ضروری ہوتی تھی جب کوئی معصوم اپنے عصمت کے کسی مشن کا اعلان کرتے تو ساتھ کوئی ضمانت دینے والا کوئی معصوم ہونا چاہیے تھا. میرے نبی دنیا میں آئے تو دنیا روئے زمین سوائے پیغمبر کے کوئی اور معصوم روئے زمین پر نہیں تھے. جب حضرت علیہ السلام کی عمر 10 سال کی ہو گئی، اب وہ بالغ ہو کر اپنے عصمت کے اس درجے پر پہنچے جہاں نبی اعلان ہونے کا دعویٰ کر لیا تو علی نے تصدیق کر کے ولی ہونے کی سند حاصل کر دی. امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب امامت کا جو آپ نے اعلان کر دو، امام زمانہ وہاں پر موجود تھے، آپ نے تصدیق. اب آپ یہ بتائیں امام زمانہ جب ظہور ہوں گے، امام دنیا میں ظاہر ہو کر کعبہ کی چھت سے دنیا کو اعلان کرے گا تو ساتھ کسی معصوم کے تصدیق کرنے والے کی ضرورت تھی. تو اسی لیے خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ مسیح کو ہمارے آخری امام کے امامت کے اعلان کی تصدیق کے لیے آسمان پر، چوتھے آسمان پر زندہ رکھا. اور یہ تاریخ میں مسلمہ حقیقت ہے، امام زمانہ کے ساتھ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ مسیح آ کر امام آگے بیٹھیں گے، مسیح پیچھے بیٹھ کر ابتدا کریں گے. تو یہ نشانی کہ آپ اس کو بھی گلے میں ڈال کر کسی سکول کے یونیفارم میں ہم شامل کرتے ہیں، ہے نہیں؟ آپ دیکھیں ایران میں جائیں کہیں پر نظر نہیں آتے، پاکستان میں بھی نظر آتے، لیکن ہمارے یہاں پر جب تک باقی کتابیں نہ ہو، پڑھائی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ٹائی ضرور ہونی چاہیے. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں اپنے گلے میں توڑ ڈال کر وہ ہمیں اسیر بنا کر اتنا ہمارے پر حملہ آور ہوئے ہیں. اب ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے پر حملہ کس طرح سے ہو رہا ہے، لیکن حملے کے ساتھ میں ہم آتے جا رہے ہیں. ابھی میں نے کل بھی ذکر کر دیا ہماری خواتین کے لباس میں آپ دیکھیں، کیا کوئی جراب ہم نہیں بنا سکتے؟ آرڈر میں ہم نہیں بنا سکتے؟ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، شادی کے موقع پر جس کے ہاں شادی ہو تو دلہا کے جتنے بھی رشتہ دار جو جوان ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سب کے گلے میں پیلے رنگ کا کپڑا کیوں؟ یہ کس نبی کی سنت؟ یہ کس امام کی سنت؟ ہاں ابھی آپ یہ دیکھیں ہماری سنت میں، ہماری ثقافت میں عزاداری میں کالے لباس پہنا ہے، اس کے لیے زور شور نہیں ہے، لیکن شادی کے موقع پر ضرور ہی پیلے رنگ کا مہندی کے سوٹ کا پہننا ہندو رواج ہے، ہندو. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں یہ کلچر ہندوؤں کا ہمارا نہیں ہے، لیکن اس کو بڑی خوشی سے اپنا رہی ہے، پیسہ دے کے خرید کے گلے میں ڈال کے بڑے مزے سے پھر رہے. آج میرے بھائی کی شادی ہے، بھائی کے گلے میں ہندوؤں کے ایک رسم. ارے ہم مسلمان ہو، بچہ چھوٹا سا بچہ، اب آپ یہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ، مائیں اس حد تک بے دینی یلغار کے شکار ہیں. بچہ جب خوبصورت ہو، بچی جب خوبصورت ہو تو کہتے ہیں چشم بد کے لیے پیشانی پر کوئی ٹیپ لگائے. کیوں؟ چشم بد سے بچانے کے لیے.
چشم بد سے بچانے کے لیے ہندوؤں کا ٹیکا پیشانی پہ لگاتے ہیں. کیا چشم بد سے اس طرح بچ جاتے ہیں؟ چشم بد سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول کو قرآن کے 2 سورے آخری معوذتین اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. اگر کسی کو کوئی چشم بد سے اگر خطرہ ہو، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس لکھ کے رکھو یا پڑھ کے دم کر دو، کسی کی نظر ہی نہیں پڑے گی. لیکن ہم ٹیکا علاج لگا دیں گے. ایسے رسم و رواج میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ میں یہ کہہ کر کیا بتاؤں گا، ہم ثقافتی الغار میں ہیں. اور ایک جراب ابھی آپ یہ دیکھیں، خدا نخواستہ ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. محرم کی مجالس کی حد تک لباس، انسان کے لباس کو اگر آپ دیکھیں، میں نے آپ سے ذکر کیا نا، لباس کے لیے پردہ آپ قیمتی پہن لو، اپنے مصحف کے مطابق پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے. زیب تنگ کرنا، زینت کرنے سے اسلام نہیں روکتا. زینت کرنے سے اسلام نہیں روکتا. فاخر لباس پہننے سے انسان نہیں روکتا، اگر حلال کے، اگر اسراف میں نہ جائے، اگر اس میں خودنمائی نہ ہو جائے، تکبر نہ آ جائے، غرور نہ آ جائے، مالی اپنے نمائش نہ ہو. اگر شکر کر لے اللہ کی نعمتوں کا بہتر شکر کر سکتے، جیسے کہ ماحول کے مطابق پہن سکتے. ہاں ماحول ایسا ہے، ماحول کا لیول اونچا ہے تو آپ قیمتی لباس پہن سکتے، اچھا گھر بنا سکتے. لیکن جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام بہت ہی صاف ستھرے لباس اور اسی زمانے کے قیمتی لباس امام زبدن فرماتے تھے، تو کسی بدخواہ نے پوچھا، جعفر ابن محمد آپ کے دادا تو علی جس کے جوتوں کے بارے میں نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، کسی موچی کے پاس کے لے جاتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے، پھٹے پرانے اس قسم کے جوتے پہنتے تھے. آپ کی دادی کے جو چادر ہے اتنے پیون لگے ہوئے تھے، پہنتے ہوئے بھی شرم محسوس ہے، لیکن آپ اس حد تک کی قیمتی لباس پہنتے. تو مولا نے کیا جملہ فرمایا، اس زمانے میں عام لوگوں کے جو رہائش کا لیول تھا، میرے مولا اور میرے دادا اور میری دادی اسی لیول کے لباس پہنتے تھے. آج لوگوں کی حالت بہتر ہے تو مجھے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ذلیل کر کے پیش نہیں کرنا، عام لوگوں کی حالت کے مطابق میری زندگی گزارنے، ماحول کے مطابق. ہاں میں اس سے اونچا بھی نہیں ہوگا، نیچا بھی نہیں ہوگا، اپنی شخصیت کو گرا کے معاشرے میں نہیں جاؤں گا. یہ ہے اسلام، انسان کے خود شخصیت کی حفاظت کرتا ہے اسلام. جہاں اسلام کو خطرہ ہو تو ہمیں خود قربان ہونا ہوگا، جہاں اسلام کو خطرہ نہیں ہے تو اسلام ہماری حفاظت کرتا ہے. عزیزان محترم، لیکن جہاں اسلام کے لیے ہماری ضرورت ہو، پھر وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ عالم ہے، کوئی نہیں دیکھا جاتا. اسلام پہ قبول سب کو قربان ہونا چاہیے. یہ آل محمد کا مشن تھا. آل محمد نے وہ قربانی پیش کی اس اسلام کو بچانے کے لیے. لیکن آل محمد پہ آ کر دنیا نے رواداری کی ساری حدیں پار کر دی. واللہ عزیزہ، کسی بھی معاشرے میں اگر آپ جائیں، کسی بھی معاشرے میں جائیں، شہید مطہری فرماتے 10 سے 12 چیزیں کسی بھی انسانی معاشرے یعنی مہذب معاشرے کے قابل احترام ہیں. کسی بھی مہذب معاشرے میں 10 سے 12 چیزیں قابل احترام ہیں، ان کا احترام کیا جاتا ہے. لیکن ان چیزوں کا آل محمد پہ آ کے وہ احترام کی حدیں پار کرتی ہے. کبھی خیال نہیں کیا وہ کون سے؟ جہاں کہیں کوئی مسافر ہو، مسافر کسی بھی قوم کے قابل احترام ہے، کیونکہ مسافر اجنبی ہے. ناموس کسی کی بھی ہو، کسی ایک کی نہیں ہوتی، ناموس ہر ایک کی ہوتی. جہاں کہیں بھی ہو ناموس ہر ایک کی ہوتی. احترام ہے ہر قوم میں احترام. کم سن اگر چھوٹے بچے ہو، بچیاں ہو تو ان پر رحم کرنا کسی بھی معاشرے میں قابل رحم. بھوکا ہو، پیاسا ہو، معاشرے میں ہر ایک کے نزدیک احترام ہے.
اگر معصوم میں سے بچوں میں سے اگر کوئی یتیم ہو جس کے کوئی ماں باپ کا سایہ نہ ہو تو وہ ہر معاشرے میں قابل احترام، قابل رحم، ہر کوئی رحم کرتا ہے، بدبخت سے بدبخت انسان بھی رحم کرتا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد کوئی لاش ہو، لاش چاہے دشمن کی ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی قوم میں قابل احترام، مگر عزیزان شہید فرماتے ہیں کہ آل محمد کا قصور کیا تھا؟ کسی بھی ایک کا خیال نہیں رکھا، لاشوں کا بھی احترام نہیں، آپ مریضوں کا بھی احترام نہیں، نوامیز کا بھی کوئی احترام نہیں رکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی رحم نہیں۔ آپ نے سنا، میں تاریخ کا سارا واقعہ نہیں ذکر کروں گا، آپ کا دل شاید کسی اور طرف نکل گیا، چھوٹے بچوں پر رحم ہونا چاہیے تھا، ان کی بے بسی، ان کی کمسنی پر رحم ہونا چاہیے تھا۔ دنیا کو در سے رحم دینے والا وہ خاندان جن کے بچوں پر رحم نہیں ہوا، اللہ دنیا آج ہم سے کہتی ہے شیعہ کیوں روتے ہیں؟ جنگ جہانیہ دوم کے بعد اقوام متحدہ نے ایک ادارہ بنا یونیسیف کے نام سے، یعنی بچوں کی حفاظت کے لیے ایک ادارہ الگ سے قائم کر دیا، کیونکہ دنیا میں بچوں کا ظلم ہوتا ہے۔ ارے دنیا والوں، تمہیں آج پتہ چلا، ہم تو 1400 سال سے رو رہے ہیں، بچوں میں کیوں ظلم ہوتا ہے؟ ہمارا رونا ہی ہے۔ جوان تو خیر جوان لڑتے ہیں پھر مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، بچوں کا رحم ہونا چاہیے تھا۔ محمد اور ابراہیم کا قصور کیا تھا؟ یہ سارا قصہ نہیں سناؤں گا، آپ کے دل میں لکھا۔ ظالم نے جب پکڑ لیا تو دونوں شہزادوں نے اپنی کمسینی کے ساتھ ساتھ اپنی یتیمی کا وسیلہ بنایا۔ مائن پیدرے کشتا جدا گشت زمادر از خیش و برادر۔ ارے ظالم، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم بہت غریب ہیں، ہم کمسن ہیں، ہم یتیم ہیں، ہمارے ماں باپ کوئی ساتھ نہیں ہے، ہماری یتیمی پہ رحم کر۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے ہماری یتیمی پہ رحم کر۔ ظالم آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ عزیزان، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، جب بچوں کو دیکھے تو کم از کم ان بچوں کو ضرور تصور میں رہا ہے۔ ظالم آگے سے کہتا نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہر ایک بچے کے سر کے 1000 درہم کا اعلان کیا۔ بچوں نے کیا کہا؟ ہمیں بازار میں بیچ دو، اپنے پیسے کا بندوبست کر دو، ہمیں بازار میں بیچ دو، تمہیں پیسہ مل جائے گا۔ ظالم نے آگے سے کہا نہیں، کوئی اگر چھین کر لے کر جائے، اگر تم دیکھیں کتنی دست بستہ وہ یتیم بچے ہاتھ جوڑ کے اللہ کی نیک مانگ رہے ہیں، اللہ کی نیک مانگ رہے ہیں۔ اگر تمہیں مال کی اتنی لالچ ہے تو ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا، وہ ہمیں قتل کر دے یا چھوڑ دے، تو اپنا انعام لے کر نکل جا۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آخر میں آپ یہ دیکھیں، آل محمد آخری درجے پر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تمہیں کوئی سہارا دنیا کا ختم ہو جائے تو اللہ کی مدد کا سہارا تو ہے۔ 2 جملے ذکر کروں گا۔ تاریخ میں ہے جب ظالم نے ان بچوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اپنے غلام کو بلایا، غلام سے کہا چلو لے جاؤ ان 2 شہزادوں کو قتل کر لو، ان کے سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لاؤ۔ وہ غلام ان
शहजादों को लेकर थोड़े से आगे बढ़े थे। एक बच्चे ने कहा, अरे गुलाम, तुम्हारे रंग और शक्ल बिलाल मुअज्जिन रसूल की तरह है। मुअज्जिन रसूल की तरह है वल्लाह। तो उस गुलाम ने कहा, क्या तुम रसूल को जानते हो? तो कहा, रसूल तो हमारे छठे हमजद है। गुलाम ने कहा, अरे मोहम्मद हो तो छोड़ दिया और नहरे फुरात खत्म करके निकल के अपने मालिक के पास नहीं जाऊंगा। उसको भी रहम आया, फिर बेटे को बुलाया, बेटे से भी यही कहा। एक शहजादे ने कहा, अरे जवान, तू हमें कत्ल करके हमें तुम्हारे ऊपर अफसोस हो रहा है, तुम्हारी ये जवानी और तू जहन्नम में जाएगा, हम आले रसूल के खून में अपने हाथ को क्यों नहीं कर रहे हो? बेटे ने भी पूछा, क्या आप आले रसूल हो? जी हम आले रसूल है, मुस्लिम के यतीम है। उसके दिल में रहम आया। जब वो भी बात किया तो मलऊन हारिस खुद उठा, दोनों को लेकर नहरे फुरात पर पहुंचा। हाथ में नंगी तलवार है, सामने कोई नहीं। अजीज़ान, ये है इस्लाम का ये दस्तूर है, जब कोई जानवर को भी अगर ज़िबह कर ले तो छुरी को, उस आले को, उस जानवर को भी मत दिखाना। उसके दिल में भी कम से कम अपनी जान की फिक्र होगी। मगर एक तलवार को, नंगी तलवार को हाथ में लेकर एक की तरफ वो मलऊन आगे बढ़ा। जब बड़े की तरफ आगे बढ़ा वो मलऊन तो छोटे ने हाथ जोड़ के कहा, अरे जालिम, मैं अपने बड़े भाई को आंखों के सामने कत्ल होता हुआ नहीं देख सकता। मैं कत्ल होता हुआ नहीं देख सकता, लिहाजा तू मुझे पहले कत्ल कर। जालिम तलवार को लेकर छोटे की तरफ किया तो बड़े ने कहा, जालिम मुझे कत्ल कर। बड़े का बड़ा जुमला है, जरा सुन लेना, मां के कत्ल करो। बड़े ने कहा, अरे जालिम, मेरे भाई को मेरे सामने कत्ल न करना, क्योंकि इसलिए घर से निकलते हुए मां रुकैया ने कहा था, मोहम्मद इब्राहिम का